وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. ایک مرتبہ مل کر بلند تر صلوات پڑھیے گا. سامنے گرامی قدر محمد والے محمد آپ سب کا اس عبادت اکبر میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان مجلس اعضاء، منتظمین فرش اعضاء، جو یہاں کی منتظمین ہیں اس بارگاہ کے جنہوں نے اس عبادت اکبر کا اہتمام کیا، مالک اس ذکر کے صدقے میں ان کے گھروں پر اپنا رحم نازل فرمائے. جو یہاں پر حضرات تشریف فرما ہے، جتنی دور سے آئے ہیں، مالک ان کی نیک دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے. تمام دعاؤں کی سب سے اکبر دعا مل کر آمین کہیے گا. مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم، رہبر اکبر سرکار جلد ظہور فرمائے. سامنے گرامی قدر سرنامہ کلام میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آج تیسرا دن ہے مسلسل، اور کوشش ہے ہماری کہ ہم اسی پر گفتگو کر سکیں. اور یہ تو میں آپ کو پچھلی دونوں مجالس میں ابتدا میں بتا چکا کہ قرآن کی تفسیر ممکن نہیں جب تک ناطق نہ ہو. تفسیر ممکن نہیں جب تک ناطق نہ ہو. دیکھیے تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. مجھے جب کہ عباس بھائی نے آج کہا سے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا نہیں ڈیوٹی میں پوری دوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیجیے گا تو جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا شاہ جی، کبھی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہوا کہ ایک ہی گھر کے دو بندے برابر کے مشہور ہو جائیں. کبھی ممکن نہیں ہے. ایک مشہور ہوتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں آنے کے لیے مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ممکن نہیں ہے کہ ایک شہرت بھائی کی جتنی زیادہ ہو دوسرے بھائی کی بھی ویسی شہرت ہو. یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. اگر چھوٹے بھائی کی شہرت ہے تو جس مقام پر ہوگا بڑا بھائی اس کے مقابلے میں آئے گا، لیکن اس جیسی شہرت حاصل نہیں کر سکے گا. کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اس چوکھٹ کے ماننے والے ہیں کہ کائنات میں ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جتنی شہرت مصطفیٰ کی ہے اتنی شہرت علی کی ہے. جو شہرت محمد کی ہے وہی شہرت علی کی ہے، جو شہرت علی کی ہے وہی حسن کی ہے، جو حسن کی ہے وہی حسین کی ہے، وہی سجاد کی ہے، وہی باقر کی ہے، وہی جعفر صادق کی ہے، وہی ان کے بعد میں بیٹے قائد کی ہے. اور خدا کی قسم یہ تو وہ یہ تو ہستیاں وہ کمال کی ہستیاں ہیں. خدا کو سمجھے گا، یہ وہ کمال کی ہستیاں ہیں کہ شہرت پہ دور کی بات، اگر یہ کسی شہر میں بھی آ گئے تو شہر کی شہرت بھی اپنے نام سے مشغول کر دی. مشکل بات نہیں ہے، بڑی سادہ سی گفتگو ہے. یعنی یہ اگر ہستیاں مکے میں آئی تو اسے معظمہ بنا دیا، مدینے میں گئے تو اسے منورہ بنا دیا، اگر نجف میں گئے تو اشرف بنا دیا، کربلا میں گئے تو مولا بنا دیا، کاظمین میں گئے تو شریفین بنا دیا، مشرق میں گئے تو مقدس بنا دیا. اگر آپ مشرق ہو مال یہ جس شہر میں بھی گئے تو اس کی شہرت بھی اپنے نام سے منسوب کر دیا. یہاں تک کہ ان کی شہرت کا یہ کمال ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی دفن بھی ہو جائے تو اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے. مجھے بات بتائیں، پاکستان سے لوگ قافلہ لے کر جاتے ہیں، یا آپ کو تو یہاں سے کافی نزدیک پڑتا ہے، پاکستان سے جو قافلے لے کر جاتے ہیں، جو لوگ سارا سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں، غریب حضرات ہیں، ریڑھی والے ہیں، دکاندار ہیں، دیہاتدار ہیں، وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ قافلہ سالار کو کہتا ہو آؤ تم نجف لے کے چلتا اتنے آدم کے دودھ کی زیارت کرانا، فری میں بھی لے کے جانا، کیوں وہ نبی نہیں ہے. لیکن کیا کہنے خدا کی قسم، کیونکہ جب ان کے ساتھ کوئی دفن بھی ہو جائے تو
تو اس کی یہ شہرت بھی اپنے نام سے منسوب کر دیتے ہیں. علی بادشاہ کا اپنا مقام ہے, علی بادشاہ کا اپنا منصب ہے. اگر آدم ہے امت کا باپ ہے, نوح آدم ثانی ہے, لیکن علی ابو تراب ہے. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ ہم آدم کی زیارت کے لیے گئے, ہم نوح کی زیارت کبھی بھی نہیں سنیں گے, کبھی سوچیں گے بھی نہیں. جب بھی جائیں گے مرشد علی کی زیارت کو جا رہے ہیں, لیکن مولوی کو علی اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں کہ جاتے بھی زیارت پر ہے تو علی کی, نام بھی لیتے ہیں تو علی کا, مانگتے بھی ہیں تو علی سے, مدد بھی مانگتے ہیں تو علی سے, لڑائی کوئی بھی ہو تو نعرہ بھی لگاتے ہیں علی کا, تو مانگتے بھی علی سے. تو اس لیے یہ آپ اکثر علماء کرام جب ٹی وی آن کریں یا یوٹیوب, اب تو کم ہو گیا سلسلہ, تو یہ لوگ اپنی اپنی علی کی دشمنی میں نا انہوں نے بڑے بڑے عقیدے بنائے, صرف بغض علی میں بڑے عقیدے بنائے. جیسے مثال کے اوپر انہوں نے عقیدہ بنایا, انہوں نے کہا کہ جی جب رسول میں راج پر گئے تھے درمیان میں پردہ تھا, پردے کس پر مصطفیٰ تھے اور پردے کس پر اللہ تھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرسی پر بیٹھا تھا. اور میں نے کہا تجھے اللہ تعالیٰ عقل دے, عقل آتی بھی انہیں کو ہے جو آل محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں, عقل آتی بھی انہیں کے پاس ہے جو علی کی چوکھٹ پر سر جھکاتے ہیں. میں نے کہا جسے تو کرسی پر اللہ سمجھ رہا ہے نا, اسے ہم اپنی زبان میں علی کہتے ہیں. یعنی یہ ہستیاں فرش پہ بھی رہیں تو وہاں پر مشہورت ہو گئی, یہ عرش پہ بھی گئی تو وہاں پر مشہور ہو گئی, یہ ہر جگہ سے موجود ہے. تو میں نے کہا بھائی جسے تو کرسی پر, بھائی ہم نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کرسی پر فٹ نہیں ہوتا, لیکن اب انہوں نے کرسی تو مان لی, اب کرسی پر علی کو نہیں مانا. انہوں نے کہا جی کرسی پر اللہ بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے, میں مثال دیتا ہوں. میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر فرض کریں یہ میرے سامنے یہ مفلر ہے. انہوں نے کہا جی درمیان میں تھا پردہ. اب بلال کا جملہ سنے گا جو تک بالکل خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں. درمیان میں تھا مشرق پردہ, پردے کے اس پار تھا محمد مصطفیٰ اور اس پار تھا اللہ. بات سنائے, پردے کے اس پار تھا محمد اور اس پار تھا اللہ. میں نے کہا بغض علی میں انتہا نہیں کر دی تم نے. میں نے کہا یاد رکھنا وہ اللہ اللہ ہی نہیں جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو. وہ اللہ اللہ ہی نہیں جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو. میں نے کہا کال کھول کے سن, پردے کے اس پار تھا علی اور تھا بھی اپنے اصلی روپ میں, تھا بھی اپنے اصلی روپ میں. اور یاد رکھنا جب علی اپنے اصلی روپ میں آ جائے تو اللہ محمد کی علی سے ملاقات پردے میں کرواتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر علی اپنے اصلی روپ میں آ جائے تو اللہ محمد کے علی سے ملاقات اس میں پردے میں کرواتا ہے. تو اس لیے ان کو ہر جگہ پر انہوں نے علی پر اعتراض کیا, ہر جگہ پر, کہ بھائی اگر ایک سرکار رسالت وہاں تشریف فرما ہوتے تھے تو جب سرکار کی نالین پر گرد لگ جاتی تو علی بادشاہ کہتے یا رسول اللہ اپنی نالین مجھے دی تھی, اپنی نالین مجھے گل اشارہ ہے, باقی سب وصول کرنے بیٹھے اسی سارے, اپنی نالین مجھے دی تھی. مصطفیٰ کے قدموں سے علی بادشاہ نالین اتارتے اور اپنے سر سے امامہ اتار کر محمد کی نالین کو سر کے امامے سے صاف کرتے. باقی بھی صحابیوں کی نظر نالین پر ہوتی تھی, وہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں بھی خدمت کا موقع دے. رسول مسکرا کر کہتے تھے ایسا ایسی بات کرنا نہیں, کیونکہ اس نالین میں جانا ہے معراج پر, غیر معصوم کے ہاتھ لگ نہیں سکتے. کیا کہنا
اسے جانا معراج پر غیر معصوم کے ہاتھ لگ نہیں سکتے. تو میں جملہ کہنے کا رکھتا ہوں گا، جو محمد مصطفیٰ، جو احمد مشتبہ اپنی نالین علی کے علاوہ کسی اہل غیرت کو نہیں دیتا، وہ اپنی بیٹیاں کسی اور کو کیسے دے سکتا؟ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اس خدائی قسم، اس لیے علی کو ماننا ہے، سوچنا نہیں. تو جو محمد اپنی علی کے علاوہ غیر کو نہیں دیتا، بات اور بدل دوں، وہ اپنے بعد اپنا ممبر کسی مکے کے بت پرست کو کیسے دے سکتا ہے؟ بت پرست کیسے؟ اس لیے دو نالین گئی عرش پر. دو نالین گئی عرش پر، ایک گئی محمد کے قدموں سے لپٹ کے اور ایک گئی علی کے قدموں سے لپٹ کر. توجہ چاہتا ہوں، ایک گئی علی کے قدموں سے لپٹ کر، اور جو محمد کے قدموں سے لپٹ کر گئی اسے علی اپنے امامے سے صاف کرتے تھے، اور جو علی کے قدموں سے لپٹ کر گئی اسے بطور اپنی چادر سے صاف. اسے سیدہ اپنی سر کی چادر سے صاف کرتی تھی. اب آپ خوش ہو جائے اس وقت دعا دیجیے گا. تو یاد رکھنا، جسے علی اپنے امامے سے صاف کرتے تھے وہ پردے کے باہر رہ گئی، اور جسے سیدہ صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر چلی گئی. میں آپ انہی کے لیے بات آسان کر رہا ہوں، لیکن میں بات آگے جا رہی تھی. جب سرکار نے، جب مالک علم یزل نے مصطفیٰ کو، سرکار کو معراج پر بلایا، سب سنا ہوا واقعہ معراج پر بلایا، تو آپ نے یہ بھی سنا ہوا کہ جب معراج پر جانے لگے تو ایک مقام پر آپ نے سنا علماء سے بار بار سنا ہے کہ ایک مقام پر جبریل رک گیا اور محمد اور جبریل ساتھ ساتھ تھے. تو جبریل رکا، محمد مصطفیٰ آگے بڑھ کے جو سب کچھ جانتا ہے وہ انجان بن کر پیچھے مڑ کر جبریل سے پوچھتا ہے آگے کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ سرکار کو نہیں پتا تھا بھائی، جو مخلوق کی سوچوں سے پہلے سوچوں کو پڑھ لے اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیوں نہیں آ سکتا. تو سرکار نے ہم جیسے جہلوں کو بتانے کے لیے جبریل سے پوچھا آگے کیوں نہیں آتا؟ کہ صحیح آگے آؤ تو سب جانتے سنا ہوا ہے. تو پر جل جائے گا. نبی مسکرائے. اب میرے چھوٹے ماں کو فرمانے یہ جملہ سنا تھا. نبی مسکرا کر کہتے جب تو زمین سے چلا تھا دل میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ میں محمد کو معراج پر لے کر جا رہا ہوں. یہی سوچ رہا تھا کہ میں محمد کو معراج پر لے کر جا رہا ہوں. سرکار مسکرا کر بولے تو معراج پر نہیں لے کر جا رہا تھا، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. میں تجھے معراج پر. اچھا، معراجیں تو کئی علماء نے کئی قسم کی معراجیں پڑھی ہیں اور مختلف معراج. ایک وہ جو زیادہ پڑھی جاتی ہے اور زیادہ سنی جاتی ہے. اب سرکار گئے براق پر. اگر سرکار براق پر گئے تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ سرکار جب جب آسمان سے گزرتے ہر جگہ شور و غل تھا کہ ابھی علی گزرے ہیں. جب سرکار محمد مصطفیٰ معراج پر پہنچے، پردے کے قریب پہنچے، تو پردے میں سے سلام دیا گیا، پردے کے ادھر سے سلام دیا گیا. کہا گیا السلام علیکہ یا حبیبی. جواب دیا گیا علیکم السلام یا نبی، یعنی سلام دیا گیا.
اب محمد مصطفیٰ خاموش ہے، درمیان میں ہے پردہ، اب ساری گفتگو اسی پردے پر ہو رہی ہے، بدار بس ہوئے گا. محمد مصطفیٰ خاموش ہے، پردے میں سے آواز ہے، پردے میں سے میرے حبیب معراج پسند آئی، سرکار چپ. میرے حبیب جنت اور جہنم کی سیر کرائی، نبی چپ. کہا میں نے حوروں کے ترانے پسند آئے، چپ. نبیوں کا استقبال پسند آیا، نبی چپ. اب پردے والا جانتا تھا نبی کس بات پر خوش ہوتا ہے. پردے میں سے آواز آئی، میرے حبیب جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن دیکھے. علی کے دشمن دیکھے، نبی مسکرا دیے، نبی مسکرا دیے. اب جب نبی مسکرائے تو آواز آئی، میرے حبیب پوچھے گا نہیں میں نے کس لیے معراج پر بلایا؟ کس نے کہا مالک آپ بتائیں کس نے معراج پر بلایا؟ کہ میرے حبیب تو تو جانتا ہے تیرے گھر بطول کے علاوہ آئی کوئی نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی گھر ہو، اس گھر میں کوئی بچہ آئے تو اس بچے کی ذمہ داری گھر والے پر ہوتی ہے، اور یہ بھی تو جانتا ہے میرے گھر علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں. میرے گھر علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں. کہا کہ بس علی کے لیے آپ کی بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے. علی کے لیے آپ کی بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے. نبی مسکرائے، نبی مسکرائے. اور کچھ علماء نے یہاں تھا لکھا، نبی نے کہا کہ اگر یہ بات کرنی تھی تو جبرائیل سے پیغام بھجوا دیتے. پردے سے آواز آئی، جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت رہا کہ بطول کا رشتہ مانگ سکتا. دیکھیں دو کام اللہ نے ہر کام جبرائیل سے کروایا. صحیح بات، اللہ نے ہر کام جبرائیل سے کروایا. نماز جبرائیل سے بھجوایا، روزہ، حج، زکات، تمام احکام شریعت سب کچھ جبرائیل آیا. لیکن دو کام اللہ نے جبرائیل سے نہیں کروایا. دو کام اللہ نے جبرائیل سے نہیں کروایا. کون کون سے دو کام؟ پہلا کام یہ کہ بطول کا رشتہ جبرائیل سے نہیں منوایا، اور دوسرا کام یہ کہ علی کی ولادت جبرائیل سے نہیں پہنچوائی. بھائی جب بڑے پیغام ہو نا تو پھر کوکروں کو بیچ میں نہیں لایا جاتا. صحیح، جب بڑے راز و نیاز کی باتیں ہو تو نوکروں کا یہ مقام نہیں ہوتا. بھائی اگر کسی نے کسی کی بڑے کی بیٹی کا رشتہ بھی بلوانا تو نوکروں سے نہیں بھجوایا جائے گا. اگلے ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے انہوں نے یہ نیا رکھا کہ نوکروں سے رشتہ بھجوایا. اب جبرائیل کی زبان میں طہارت نہیں تھی، نہ سیدہ کا رشتہ جبرائیل سے منوایا، نہ علی کی ولادت جبرائیل سے پہنچائی. جب رسول معراج پر گئے تھے تو اللہ نے یہی کہا تھا. دیکھیں میں مثال دے دوں، میں ایک عشاء سے بیٹھے ایسا بیٹھے، میں ان کو اپنے پاس بلاؤں اور ان کے کان میں پیغام دے دوں، یعنی جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اور اب میں نے ان کو کہا کہ اب واپس چلے جائیں اپنے گھر. ایک مخصوص وقت آئے گا میں اپنا نوکر بھیجوں گا، وہ نوکر آپ کو اتنا یاد کروائے گا کہ جو پیغام دیا تھا نا وہ پہنچا دے گا. جو پیغام دیا تھا نا، اب نوکر کو نہیں پتا کیا پیغام تھا، نوکر سے بس یہی کہلوایا کہ وہ جو پیغام پہنچایا تھا معراج پر بلا فاصل اللہ نے محمد کو علی کی ولادت پہنچا دی تھی. معراج پر بلا فاصل اللہ نے محمد کو علی کی ولادت پہنچا دی تھی. اور بس غدیر کے موقع پر جبرائیل کو اتنا کہا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر اس ولایت کی جس کے لیے اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، سبھی مولی فلک مولا، علی مولا، علی مولا. تھوڑا سا بات آگے بڑھے نا میرے ساتھ. میں اب تو جاتا ہوں. اب جب سرکار نے سیدہ کا رشتہ مانگا تو محمد مصطفیٰ خاموش کہ میرے حبیب خوش نہیں ہوئے. کہ خوش تو تب ہوں گا کہ جب تم میرے سے ہاتھ ملائے گا.
مصطفیٰ نے کہا پردے کے پیچھے پردے کے پرلی سائڈ پہ کھڑے ہو کر میرے حبیب کچھ تب ہوگا جب تمہیں سے ہاتھ ملائے گا. تو اللہ نے کہا کہ میں نے تو رشتہ کے لیے بات کی تھی. تو محمد مصطفیٰ مسکرا کے اچھا میرے حبیب اس رشتے کو پکا کرنے کی خوشی میں ہاتھ ملا. اسی رشتے کو پکا کرنے کی خوشی میں ہاتھ ملا. پردے میں سے آواز دے کر وجود رکھتا تو تیرے استقبال کی زمین پر آتا. اگر وجود رکھتا تو تیرے استقبال کے لیے خود زمین پر آتا. میں تو وجود نہیں رکھتا. اب یہاں پر ایک عالم نے لکھا کہ اللہ نے اب خدا تعالیٰ نے بات کو تبدیل کیا کیونکہ محمد بزد تھے کہ ہاتھ ملا. اندر والا کیا تھا میں وجود نہیں رکھتا. محمد کے اندر رشتے کو پکا کرنے کی خوشی میں ہاتھ ملا. اندر کہتا ہے وجود رکھتا تو زمین پر آتا. یہ اتنی دیر میں سے پردے میں سے پردے آہیت میں سے آواز میرے حبیب اچھا چلے اسی رشتے کو پکا کرنے کی خوشی میں سیب کھائیے. اندر سے تاشت برآمد ہوا. اس تاشت پر تھا سیب. وہ سیب تاشت پر تھا اور وہ برآمد ہوا. محمد مصطفیٰ نے سیب اٹھایا پردے کی جانب میں کھا مسکرا کر کہا میرے حبیب تو نے ہی تو سکھا کر زمین پر بھیجا ہے جو اکیلا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے. جو اکیلا کھائے وہ بخیل. اندر سے آ گئی میرے حبیب میں بھی تیرے ساتھ شامل ہوں. اب محمد مصطفیٰ کا ضد ہے. محمد مصطفیٰ نے سیب اٹھایا کہ میرے حبیب ہاتھ ملا کہ میں ہاتھ میں ملاؤں گا. محمد مصطفیٰ نے آگے بڑھنا شروع کیا. اندر سے آ گئے میرے حبیب کیا کہہ رہے ہیں کہ پردے کے قریب آ رہا ہوں اگر تمہیں ہاتھ نہ ملایا تو یہ پردہ ہٹا دوں گا. آواز قدرت ہے میرے حبیب بس یہی پر رک جا. تیرے اور میرے درمیان فقط یہی پردہ رہ گیا ہے. فقط یہی پردہ رہ گیا. لیکن محمد مصطفیٰ نہ رکے. محمد مصطفیٰ آگے بڑھے آگے بڑھے. خدا قرآن میں کہتا کانا کعبہ کو سینا ودنا کہ محمد مصطفیٰ اتنا قریب ہوئے کانا کعبہ کو سینا ودنا کہ بے کمانے سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب کتنا کم رہ گیا یہ کوئی نہیں جانتا. بے کمانے سے بھی جب کم کا فاصلہ رہ گیا محمد مصطفیٰ جب پردے کے بالکل قریب پہنچے یا محمد پردہ ہٹانا ہی چاہتے تھے اندر سے ہونے میرے حبیب رک جا یا اندر سے گھاٹ برآمد ہوا. سبحان اللہ. اندر سے ایک ہاتھ برآمد ہوا. چپ نہیں کرنی بالکل تھے خوش ہو کے سن رہے. اندر سے ہاتھ برآمد ہوا. اب جیسی ہاتھ برآمد ہوا اچھا اب جب آپ کسی سے ہاتھ ملے تو آپ ہاتھ ملاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. محمد نے ایسے نہیں کیا. آپ جب ہاتھ ملے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں نا. محمد مصطفیٰ نے ایسے نہیں. محمد مصطفیٰ نے ہاتھ کو خالی پکڑ کر زور سے تھاما اور تھام کر گھمانا شروع کر دیا. پکڑا تھاما گھمانا شروع کر دیا. اندر سے آواز میرے حبیب کیا کر رہے ہیں کہ مالک تیرے مکمل ہاتھ کی زیارت کر رہا ہوں. آپ کو جو نہیں مکمل ہاتھ کی زیارت کرو. محمد مصطفیٰ نے پورا ہاتھ پکڑا تھاما گھمایا. مجھے دعا چاہیے پورا ہاتھ تھاما. ایک مرتبہ خدا کے قسم محمد نے جھٹکے سے ہاتھ کو چھوڑا پردے کی جانب دے کر یہ تھک کے رسول پردے کی جانب دے کر یہ تو ہے. کہا میں ہوں. کئی ہاتھ والا تو نیچے چھوڑ کے آیا. کئی ہاتھ والا تو نیچے چھوڑ کے آیا تھا. آواز ہی بس یہی ہاتھ ہی تو غدیر پر دکھانا ہے. ہاتھ ہی تو غدیر پر دکھانا ہے. جب فقط واپس معراج سے جب واپس آئے تو آئی بی بی خدیجہ کے پاس جب بیٹی کا رشتہ طے ہو تو بندہ دوزہ کو خوشی سے بتاتا ہے. آ کر بتایا بی بی میں معراج پر گیا تھا میں نے غلمان دیکھے حوروں کے ترانے تھے نبیوں کا استقبال تھا جہنم میں جلتے علی کے دشمن دیکھے. بی بی میں اپنی بیٹی سیدہ کا رشتہ علی سے پکا کرایا. پکا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. میں گیا بھی ہوں واپس بھی آ گیا. دروازے پر دستک ہوئی آدھی رات کا بات ہے. بی بی خدیجہ نے کہا یہ کون اس وقت آ گیا. نبی نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں. نبی نے دروازہ کھولا سامنے علی مسکرا رہے تھے. سامنے علی مسکرا رہے تھے. مسکرانے سے پہلے نبی کچھ کہتے علی مسکرایا کہتے یا رسول اللہ معراج کی مبارک ہو.
رسول فرماتے ہیں میں تو معراج پر گیا ہوں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا میں گیا ہوں واپس بھی آ گیا ہوں. اتنی بات کرتے تھی علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا سیب نکال کر کہا یہی سیب ہی تو کھایا تھا. تو قبلہ اس سے لیے یہ ہستیاں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی ہمیں بالکل سمجھ. میرے مولا سے شخص سے جب سوال پوچھا تھا نا اس نے یہ پوچھا کہ مولا یہ بتائے کہ اللہ کب سے خالق ہے؟ اللہ کب سے خالق ہے؟ اللہ کب سے مصور ہے؟ اللہ کب سے رازق ہے؟ تو میری بات کا جواب سنے گا. اس نے کہا مولا یہ بتائیں کہ اللہ کب سے خالق ہے؟ امام نے فرمایا یاد رکھنا اس نے ہمیں خالق کیا وہ خالق بنا. جہاں پر اب لے کر جانا چاہوں کاش اللہ میرے سارے میں ضرورت ہے میں اسی منزل کی طرف آہستہ آہستہ رواں ہوں جو میں ذہن میں ابھی سوچ ہی بیٹھا ہوں کہ اس نے ہمیں خالق کیا وہ خالق بنا. اس نے ہمیں رزق دیا وہ رازق بنا. اس نے ہماری تصویر بنائی وہ مصور بنا. وہ مصور بنا. اس نے مجھے بولا یہ بتائیں اچھا یہ بتائیں آپ رہتے کہاں تھے؟ کہا جہاں وہ کہاں رہتا تھا؟ کہا جہاں اس لیے تو فرمایا تھا کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں ہم وہ ہو جاتا ہے لیکن وہ ہے ہم ہیں. انوار کے کلثوم تھے نہ بتی کے جبر تھے مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے. توحید کے مخ پر نہ رسالت کے سفر تھے نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا اس وقت بھی موجود میرا مولا. تو جب شاہ شمس تبریز نے یہ حدیث سنی تھا تو انہوں نے یہی کلام لکھا تھا کہ تاثورت پیمد جہاں بود علی بود تا نقش زمین بود زماں بود علی بود. اور لکھا تھا ہم اول و ہم آخر ہم ظاہر و ہم باطن ہم عابد و ہم عبد ہم معبود علی بود. تو کیا کہا تھا جہاں وہ کہاں رہتا تھا کہا جہاں میں اب بدار کو جمعہ سنی بڑی بداری کے ساتھ جتنی میں نے پچھلی گفتگو کی بشک اس سے آپ بشک بھول جائے گا لیکن اب جو میں جملے کہہ رہا ہوں بالکل آئی کانٹیکٹ کریں میرے ساتھ. میں آپ کی جھولی میں یہ عشق و محبت کے موتی ڈالنا چاہ رہا ہوں. سارے دوابط یہ جو آپ سامنے میرے سارے بیٹھے ہیں آپ ہیں سب ناظر. ناظر کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہوتا ہے جب دیکھا بیٹھا ہوا اور کس سے دیکھ رہے ہیں مجھے تو میں ہوں منظور. آپ ناظر میں منظور اور آپ کے اور میرے درمیان اگر پردہ آ جائے میرے درمیان پردہ آ جائے تو تین چیزیں بن جائیں گی ناظر منظور اور پردہ. میرے ماں نے دنیا والوں یاد رکھنا ساری کائنات ناظر ہے. ساری کائنات ناظر ہے اللہ منظور ہے ہم چوٹا پردہ ہے. اشارہ کیا نا ایک تھا اب میرے ساتھ چلی میں ایسی یہی بولے گا کرتا ہوں آپ کو. مولانا نے فرمایا ساری کائنات ناظر اللہ منظور ہم چودہ ہے پردہ. اب مثال کے طور پر آپ ہے ناظر فرض کیجیے نا میں ہوں منظور آپ کے اور میرے درمیان آ گیا پردہ. اب آپ کو تو میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا. سوچو آپ کو تو میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا آواز آ رہی ہے اور آواز کس میں سے آ رہی ہے؟ پردے.
سے آ رہی ہے. یہی تو ہوا تھا موسیٰ کے ساتھ. طور پر یہی ہوا تھا. سمجھتا تھا کہ اللہ پہ آواز نہیں ہوتی تھی. میرے باتوں سن کر یہ ہے پردہ. آپ کے میرے درمیان مثال تو آپ ہے ناظر, میں ہوں منظور, یہ ہے پردہ. اچھا, کیا آپ پردے کے اس پار دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آ گیا تو آپ پردے کے اس پار دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ آپ کی نظر ہی نہیں ہے. چلے ہو ڈائریکٹ اللہ کو مولوی کو حیا نہیں آتی ہے. اللہ کو بھائی آپ کے میرے درمیان اگر پردہ آ جائے تو آپ پردے کو دیکھ سکتے ہیں, پردے کے اس پار ہی دیکھ سکتے ہیں, لیکن پردہ ادھر بھی دیکھے گا. خوش تھی کہ سنو یار, علی نہ خدایا پریشان میں گھر چھوڑ کر آیا کرے. بھائی آپ تو پردے کے پار نہیں دیکھ سکتے, پردہ تو ادھر بھی دیکھے گا, پردہ تو ادھر بھی دیکھے گا. اس لیے میرے مولا علی نے کہا تھا میں اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک دیکھ نہ لوں. پردے کیا دو حصے, ایک ہے ظاہری ایک ہے باطنی. دو حصے ہیں, ایک ظاہری اور ایک باطنی. میرے مولا نے فرمایا یاد رکھنا ہم 13 عالمین پر حجت ہے, اور جو ہم پر حجت ہے اسے بدلو کہتے ہیں. جو ظاہری حصہ ہے وہ ناظر کی طرف ہے, جو منظور حصہ ہے تو جو چاہتا ہوں جو باطنی حصہ ہے وہ منظور کی طرف ہے. پردے کے دو حصے ہیں, اس لیے کہ یاد رکھنا ہم 13 عالمین پر حجت ہے, اور جو ہم پر حجت ہے اسے بدلو کہتے ہیں. اور اس پردے کے ظاہری حصے ہیں 13 امام معصومین, اور جو باطنی حصہ ہے وہ ہے بدلو. نہیں مزہ آیا, میں گل اور آسان کرے سا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا کا قسم سب کو ساتھ. اب تھوڑا چپ راوڑا میں سمجھو گناہ ہے, گل بڑی بڑی ہے, اتنی بڑی گل ہمیں پتہ چلا ہے کہ میں موتی لینا پڑا سارے تو کروں گے. بھائی یہ ہے پردہ, آپ بتائیے گا مجھے یہ پردہ آپ ناظرین ادھر منظور, یہ پردہ کس کے قرب میں ہے؟ منظور کے قرب میں ہے نا. منظور کون ہے؟ او بھائی ہم نے تو آل محمد کو پڑھایا نہیں, اللہ نے ان کو فضل دی ہے اتنے زیادہ. تو سنتا ہی نہیں ہے نا, کیونکہ تو نے لیا ہے اللہ مولوی سے, اس سے تجھے اللہ چھوٹا لگتا ہے. جب ادھر سے علی سنتا ہے تو علی بڑا لگتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا یہ پردہ کس کے قرب میں ہے بتائے. آپ نے کہا منظور کے. منظور کون ہے؟ منظور کون ہے؟ اللہ. یعنی پردہ ہے اللہ کے قرب میں. یا جملہ میں اور کیا ہے اللہ سارے بتانے کے سورج شادی آپ سب دعا توجہ چاہیے. یہ یاد پردہ ہے منظور کے قرب میں, یعنی چھوٹا ہے اللہ کے قرب میں. اس لیے تو جب بھی کوئی بھی واجب عبادت کرتا ہے تو تجھے نیت کرنی پڑتی ہے. 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں تو پتہ نہیں ہوگا.
نیت 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربۃ للہ، عصر پڑھتا ہوں قربۃ للہ، ظہر پڑھتا ہوں قربۃ للہ، مغرب عشاء پڑھتا ہوں قربۃ للہ، عمرہ کرتا ہوں قربۃ للہ، حج کرتا ہوں قربۃ للہ. اور عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوتی جو باتیں قرب ہے. تفسیر کسی نے کی نہیں. اب بات یہاں تک آئی گئی ہے تو کیوں نہ ایک زینہ اور طے کرے. ایک زینہ اور طے کرے. پتہ تو چلے نا مطلب کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا جو علی سے عشق 30 سال میں کیا 70 میں بھی اس طرح ہی کیا. 25 سال میں تھا تو موٹر سائیکل پر تھا, 70 میں آیا تو گھر بھی بن گیا, گاڑیاں بھی بن گئی. بھائی زندگی میں اسٹیٹس تو چاہتا ہے, ترقی چاہتا ہے, عشق کے لیے میں تو کہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ترقی مل جائے, محنت کرنی پڑتی ہے. اب بدار میں کیونکہ قرآن میں ہے یہ. اور میں نے ابھی اس یہ جملہ کہنے سے پہلے یہ پورا حجاب پڑھنے سے پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا, اس لیے انہوں نے فرمایا سیدوں نے کہ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے, کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ہے ہم. آؤ میرے نال چلو, ایک آخری 2-5 منٹ, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, ہر چیز آپ کی گود میں چھوڑی میں, فیصلہ آپ پر ہے. سمجھ سکتا ہوں یہ اللہ نے جو کہا کہ کبھی اللہ کہتا ہے نا کہ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اللہ وہ کب ہوتا ہے, اللہ وہ کب ہوتا ہے, یعنی آل محمد کے ساتھ شامل ہو کر وہ کب ہوتا ہے. خدا تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرًا, ہم نے یہ قرآن نازل کیا. یہ بیٹھے ہو ہیں تھوڑا تھکے بیٹھے ہو, اور خدا اپنی تعریف کرتا ہے تو خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل بندہ احد, میں تو احد ہوں. یہاں پر بھی کہتے ہیں میں نے نازل کیا, کہتا نہیں ہم نے یہ قرآن نازل کیا. پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ, توجہ ہم بھی تو ہے جو موت دیتے ہیں. اللہ کے علاوہ موت دے سکتا ہے کیا ہو گیا آپ حضرات, تو بھٹے کی چھوڑے بیٹھے ہو نا. اللہ کہتے ہیں ہم بھی تو موت دیتے ہیں, یعنی یہ وہ اس کی وہ میں شامل ہوتی ہے, یعنی جو اللہ کی ہم میں شامل ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے ہم بھی زندگی دیتے ہیں, ہم قرآن نازل کرتے ہیں, ہم نے نبی کو کتاب بھیجی, ہم بھی موت دیتے ہیں. اب میں کہوں دنیا والوں, میں کہوں یہ مولوی ہمیں جینے نہیں دیتا, ہم نے تو قرآن سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کی جب وہ میں شامل ہو تو وہ ہم کہہ کر کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہستیاں وہ کب بنتی ہیں؟ یہ ہستیاں وہ کب بنتی ہے؟ بیدار اگر جملہ سنیں گا خدا کی قسم اس لیے کہتی ہے علی ملا سے ڈرو, علی مولا سے ڈرو. علی لینے کے لیے خدا کی قسم کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی, ماتھا لگانا پڑتا ہے, علی کی چوکھٹ پر سجدے کرنے پڑتے ہیں. خدا کی قسم اب میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ ہستیاں وہ کب بنتی ہے؟ اس لیے جب جنگ خندق ہوئی, علی بادشاہ جنگ کرنے کے, علی نے آمنے اپنے ون کا سر کاٹا, علی نے ایک ہاتھ میں سر پکڑا, ایک ہاتھ میں تلوار اٹھائی. علی اس طرح چلے کہ علی کا انداز غرور والا تھا. یا صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں علی کا چلنا پسند نہیں, علی تکبر کرتا ہے. نبی نے کہا علی تکبر کیوں نہ کرے, وہ بھی تو متکبر ہے.
تو کیا کہا علی نے جب عامر کا سر کاٹا تو علی اس طرح چلے کہ نکل گیا ایسے چلے جیسے جنگل کا بادشاہ شیر ہلکے کی بودا بازی میں چلا اور علی سیدھا تنا ہوا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں علی کا چلنا پسند نہیں ہے علی تکبر کرتا ہے رسول اللہ کیوں نہ تکبر کرے وہ بھی تو متکبر ہے بندے چپ صحابی چپ علی کو سوچنے والے چپ اللہ کرے قیامت تک چپ اللہ کرے قیامت تک چپ قبر میں بھی سوال پوچھا گیا تو اللہ کرے چپ ہے تھوڑا سا قبر میں سوال پوچھا گیا نا تو آپ نے پھر گرو کھنڈال کا نام لینا علی کا نام نہ لینا ہے جب بندہ چلا جائے قبر میں اتر جائے تو ترجیح پڑھتے مجھے علی یاد آ جاتا ہے کہنے والا اللہ نے کہتا سوچ سمجھ تیرا پہلا بھی علی ہے دنیا میں تو کوئی علی کو مانتا نہیں تھا تو اپنے اپنے بندوں کے پاس جاتا تھا کہ علی کو مانو یا علی کو نہ مانو اب میرے پڑھنیا قرآن کیا ہے ادھر نبی نے صحیح صحابیوں کو کہا کہ علی کیوں نہ تکبر کرے وہ بھی تو متکبر ہے یا ادھر خدا کی قسم وحدانیت کو بھی جلا رہا ہے اللہ نے کہا جبرائیل جلدی سے جا میں تھک کے نہ سنی میرے وجہ حقیق ہے اللہ نے کہا جبرائیل جلدی سے جا محمد پر آیت نازل کر وکفى بالله مؤمنا اے محمد ان کافروں سے کہہ دو آج کی لڑائی میں اللہ خود لڑا ہے وکفل آج کی لڑائی میں اللہ چاہو قرآن دیکھو ترجمہ پاگل نہیں علی والے پاگل نہ سمجھو اللہ کہہ رہے آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑے لڑے تو نہیں تھے یہ اللہ کہاں سے آ گیا معلوم علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے علی کے لڑنے کو اللہ اپنا لڑنا کہتا ہے اور علی سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے اور علی سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے اللہ سے لڑنا علی سے لڑنا ہے یہ اللہ نے علی کو عزت دی ہے یہ اللہ نے علی کو مقام دیا ہے اس لیے جب تیرے پاس علی اتنا بلند ہوگا تیری سوچوں میں علی اتنا اعلیٰ ہوگا تو پھر سوچ جب علی اتنا اعلیٰ ہو اس کا مالک کتنا بڑا ہوگا تیری وادانیت خطر میں پڑ جاتی ہے اتنی تیری سستی وادانیت ہے اتنا تمہیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک اتنا کام کر دیا اور بھائی جب ان کی اللہ کی بنائی ہوئی اس عالم مخلوق کا یہ کمال ہوگا اللہ جانے وہ اللہ کس مقام پر ہوگا اور خدا ہی قسم دنیا سمجھ نہیں سکتی دنیا میں پہنچ ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے فضائل بھی کمال ہیں اور مصیبتوں کی بھی انتہا ہے کائنات میں کوئی گھرانہ ایسا نظر نہیں آتا جس پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑ دیے گئے عزیزانو ایک عالم کا جملہ ہے وہ کہتے ہیں دنیا زمین خریدتی ہے گھر بنانے کے لیے زمین خریدتی ہے گھر بنانا کائنات کی گروتی ہستی حسین جس نے زمین خریدی ضرور لیکن بیٹوں کی قبریں بنا
جب یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزرا تو تمام سر نیز اوپر تھے. ایک 60 سال کی عیسائی عورت اپنے ساتھ 40 مستورات کا قافلہ لے کر بازار میں آئی. جو سب سے بڑا نیزہ تھا نا اس نیزہ بردار سے پوچھتی ہے یہ سر کس کا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے یہ باغیوں کا سردار ہے. نیزہ کو نیچے اس نے نیزہ نیچے کیا. ایک مرتبہ سر کو دیکھا رو کر کہتی ہے یہ تو مجھے نمازی لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے ظالمو تم نے اسے پس پشت سے ذبح کیا. اس کو سامنے سے ذبح نہیں. یہ آگے بڑھی نیزہ بردار سے پوچھتے یہ سر کس کا ہے؟ وہ کہتے اس باغی کی فوج کا سپہ سالار ہے. کہ ذرا نیزے کو نیچے کر. اب جو نیزہ نیچے کیا نا ایک مرتبہ جب سر پر نظر پڑی رو کر کہتی ہے اس کی آنکھوں میں حسرت ہے. اس کی آنکھوں میں حسرت ہے. اگر اسے اجازت مل جاتی آج ان کی کوئی بھی مستور قید نہ ہوتا. یہ آگے بڑھی کہ یہ سر نیچے کرو. وہ سر نیچے کہ یہ کون ہے؟ کہ اس باغی کا بھتیجا ہے. سر کو قریب سے دیکھا چیخ مار کے کہتے لگتا ہے اس کی ابھی مہندی مکمل نہیں ہوگی. نظر آگے بڑھی کہ سر نیچے کا. جب سر نیچے کیا نا ایک مرتبہ سر کو دیکھا چیخ ماری رو کر کہتے تم نے محمد کو قتل کر دیا ہے. محمد کو قتل کر دیا. نظر آگے بڑھی اس نے نیزہ دیکھا سر کو نیچے کا. سر نیچا کیا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ اس باغی کا بیٹا ہے. اس نے کہا یہ سر مجھے اتار کر دے. اس نے سر کو اتارا زمین پر بیٹھی سر سے چادر اتاری اصغر کے ایک مرتبہ ہونٹوں سے خون کو صاف کیا چیخ ماری رو کر کہتی کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی. یا پیچھے سے مزدور کی آواز آئی اس کی ماں زندہ ہے. میرے سامنے ہی اصغر ذبح ہوتا رہا میں دیکھتی رہی. یہ سامنے اصغر ذبح ہوتا رہا میں دیکھتی. اس بی بی کے دونوں بچے سکینہ زندان میں رہ گئی. اصغر 3 بار شہید ہو گیا. جب زینب فرماتی جب ہم زندان میں تھے نا تو ہم دیکھتے تھے کہ اصغر کی ماں جب سب سو جاتے رات کے وقت اٹھتی ایک کونے میں جاتی اپنے پلوں میں کچھ بندی ہوئی چیزیں ہوتی تھی ان کو کھول کے دیکھتی اور دھارے مار مار کر ہوتی تھی اور پھر واپس پلو بند کر دیتی. ایک مرتبہ میں نے پوچھا بی بی پلو میں کیا ہے؟ رو کر کہتی جب مار جاؤں تو کھول کے دیکھ لینا. کھول کے دیکھ لینا. پتہ جب امیر مختار نے اصغر کے قاتل کا سر سید سجاد کو بھیجا نا تو خط میں لکھا کہ اصغر کی ماں سے میں درخواست کرتا ہوں اب مہربانی کرے اب چھاؤں میں بیٹھ جائے. بڑا عرصہ دھوپ میں بیٹھی رہی ہے. میں نے اصغر کے قاتل کا سر بھجوایا ہے. حضرت سید سجاد کو امیر مختار کا خط ملا اور ساتھ میں حرملہ کا سارا. سید سجاد ہے بی بی کے پاس اگر میرے بی بی اصغر کا قاتل مارا گیا اصغر کا قاتل مارا گیا. بی بی لوگوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ میرا اصغر تو واپس نہیں آئے گا. اصغر تو واپس نہیں آئے گا. کبھی بھی مختار نے خط لکھا میں نے اس کے خاصے سے وعدہ کیا اب چھاؤں میں بیٹھے گی اب دھوپ میں نہیں بیٹھے گی. بی بی لوگ کہتے ہیں مجھے چھاؤں میں بیٹھنے کا من ہے مجھے دھوپ میں بیٹھے رہنے دے. میں حسین سے وعدہ کر کے آئی وہ جب تک زندہ رہوں گی میں دھوپ میں بیٹھوں گی. اور ایک مرتبہ سید سجاد نے بی بی زینب کو بلایا کہ بی بی قریب آئیے. یا ایک مرتبہ سید سجاد نے ایک بابو تھاما زینب نے دوسرا بابو تھاما. یا 7 مرتبہ بی بی کو اٹھانے کی کوشش کی یا 7 مرتبہ بی بی زمین پر گری. جب 8ویں مرتبہ سید سجاد نے زور لگا کر بی بی کو اٹھایا یا بی بی کا ایک پاؤں چھاؤں میں تھا ایک پاؤں دھوپ میں تھا. یا زینب کی آواز سجاد اللہ اللہ راجعون. اصغر کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے. اللہ آپ جو سید سجاد نے کبھی بھی زینب کو ذرا جب پلو کھول کر دیکھے پلو میں ہے
اکثر راتوں کو کھول کھول کر دیکھ کے روتی تھی. اب جب پلو کو کھول کے دیکھا تو چیخ نکل گئی. اصغر کا جلا ہوا کرتا تھا. اصغر کی جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں. اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی. عزادار اور کیونکہ بی بی رو رو کر کہتی تھی کربلا والو کربلا میں ہر کوئی شہید ہوا تو ایک مرتبہ لیکن میرا اصغر 3 مرتبہ مارا گیا. میرا اصغر 3 مرتبہ مارا گیا. یہ بی بی رو کر کہتی تھی پہلی مرتبہ اصغر کب شہید ہوا جب اصغر کی گردن میں تیر لگا. جب اصغر کی گردن میں تیر لگا اصغر شہید ہوا. رو کہتی میرا اصغر مارا گیا. دوسری مرتبہ اصغر کب مارا گیا جب حسین نے ننھی سی قبر کھودی تھی. اصغر کو دفن کر دیا تھا. 10ویں محرم کے دن شام غریبہ سے پہلے لاکھیوں نے کہا تھا ایک لاش کم ہے. انہوں نے کربلا کی زمین کو کھودو. کربلا کی زمین کو کھودنا شروع کیا. نیزہ مارتے تھے. یہ اس وقت اصغر کی ماروں نے کہا مالک میری عبادت کی خیر ہو. یا ایک نیزہ حسین کے چھوٹے قرآن کے سینے پر لگا. ظالموں نے نیزہ اٹھایا. نیزے کے اوپر اصغر تھا. اصغر کی ماروں نے کہا حسین دیکھ میرا اصغر پھر مارا گیا. میرا اصغر پھر مارا گیا. آخری جملے. اب تیسری مرتبہ اصغر کب شہید ہوا جب ان لانکیوں نے مقتل کے اندر تمام شہیدوں کے سروں کو جدا کیا. حسین کے سر کو کاٹا. عباس کے سر کو کاٹا. اکبر کے سر کو کاٹا. حبیب بن بغیر کے سر کو کاٹا. یہ سب کے سر کو کاٹا. جب یہ لانتی اصغر کے سر کے قریب پہنچا تھا اس سے پہلے اصغر کو لٹایا ہوا تھا. جب یہ ایک مرتبہ اس نے خنجر نکالا. خنجر نکال کر اصغر کو ذبح کرنا چاہے لیکن ذبح نہ کیا. اس لانتی نے قیامت کا ظلم کیا. اس لانتی نے اصغر کے بالوں پہ ہاتھ ڈالا. اس لانتی نے اصغر کے بالوں پہ ہاتھ ڈالا. ایک مرتبہ اصغر کی لاش کو اس نے ایسے اٹھایا. اصغر کی لاش کو اٹھا کر اصغر کی لاش کا رخ اصغر کی ماں کے خیمے کی جانب کیا. اب اصغر کی ماں خیمے کی جانب کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس نے اصغر کو اٹھایا ہوا ہے. اس لڑکی نے مسکرا کر جیب سے خنجر نکالا. اصغر کی گردن پہ رکھا. پھر خنجر پھینکا. مسکرا کر کہتا پیاس زیادہ ہے. خنجر چھوٹا ہے. اصغر کی ماں خیمے کے قریب کھڑی تڑپتی رہی. اس لڑکی نے قیامت کا ظلم کیا. خدا سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. اس لڑکی نے ایک ہاتھ اصغر کے سر پہ رکھا. ایک ہاتھ اصغر کے سینے پہ رکھا. اس زور سے جھٹکا دیا یا اصغر کی ماں خیمے کے دروازے پہ کھڑی. حسین میرا اصغر پھر مارا گیا. عبادت کو اپنی عظیم سی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے بھائی اور حضرات سادات کو خیر سادات یا تشریف فرمائیں سب کے کرم میں خیر برکت فرما. بھائی کی شاہ جی تیاری صاحب محفوظ بھائی عامر بھائی عباس بھائی جو سامنے بیٹھے ہیں نام سب کے ہماری نیک دلی خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مجھے اصغر کی غربت کا واسطہ ہے. جو بے اولاد ہے ہمیں اولاد نرین عطا فرما. ہمیں باپ بھی عطا فرما. جو قدرجات میں مبتلا مالی ان کی غیب سے مدد فرمائے. جن کے روزگار کے مسائل مالک ہمیں اتنا روزگار عطا فرما. ذکر آل محمد خوبصورت کروا سکے. تمام دعاؤں کی اکبر دعا مالک ہمارے رحم رحیق کی رحم رحات سرکار امام زمانت جلد ظہور فرمائے. اللہم صلی اللہ